بہت شکر گزار ہیں کہ ہر وقت ہر مشکل وقت میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جیکوباد کے عوام کے ساتھ ہر مشکل میں اور ہر خوشی میں ہم ساتھ ہی رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں جہاں پورے ملک میں دھاندلی ہوا تھا، جہاں پورے ملک میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ عوام کے نمائندوں سے عوام کے نمائندوں منتخب نہ ہوں اور من پسند امیدوار کو منتخب کروایا جائے، تو ایک ایسا مثال ہمارا ایم این اے سیٹ ہے جیکوباد کا، جہاں آپ سب کے سامنے ایک تاریخی دھاندلی ہوا، اور اس تاریخی دھاندلی کے خلاف اعجاز چکرانی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی فورمز موجود ہے ری پولنگ کے، وہ ہم نے پرسیو کیے ہیں آخری حد تک۔ اور اعجاز آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکے گا، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پچھلے 2 موقع پہ جہاں حکم آیا ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ ہو، افسوس کے ساتھ کہ وہ جو آفیسرز ہیں، جو لوگ ہیں جنہوں نے ری کاؤنٹنگ کرنا ہے، وہ انکار کرتے ہیں، وہ ووٹس کا ری کاؤنٹنگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنا فارم 45 کا ری کاؤنٹنگ کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو دھاندلی 2018 میں اس ضلع میں شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے، اور جو کورٹس میں ہمارا جد و جہد چل رہا ہے، یا جو الیکٹورل فورمز میں ہمارا جد و جہد چل رہا ہے، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ عدالتوں کے حکم کے مطابق آفیسرز کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اعجاز چکرانی صاحب جیکوباد کے عوام کے حق کے لیے آخری حد تک جد و جہد کرتا رہے گا۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو مختلف طریقے سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نیب اور دوسرے ادارے استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر جیالوں کو مجھ سے دور کیا جائے، مگر میں جیکوباد سے تعلق رکھنے والے ہر جیالوں پر میں فخر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کس قسم کا دباؤ آج سے نہیں لیکن کافی دیر سے چل رہا ہے، اور اس دباؤ کے باوجود کل بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آنے والے کل میں بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ کام ہونے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں سارے آنریبل صاحبان کو جو مختلف پارٹیز چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ٹاسکا بائی الیکشنز کے بعد جو رویہ اور جو فارمولا سامنے آیا ہے، اور جس طریقے سے دھاندلی کو ہونے نہیں دیا ہے، یہ صرف پنجاب کے بائی الیکشنز میں اور پنجاب کی سیٹوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوا ہے وہیں الیکشن کمیشن کو ایک آزادانہ اور خود مختار رول ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہاں جیکوباد کی نیشنل اسمبلی سیٹ میں ہمارا الیکشن کمیشن کو وہ آزادی ملے تو میں 100% یقین رکھتا ہوں کہ اگلے دن جو ہے اعجاز چکرانی صاحب یہاں کا منتخب نمائندہ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس حکومت نے یہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت نے جیکوباد میں تو ایک اینٹ نہیں لگایا، لیکن پورا پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس معاشی بحران کا وجہ عمران خان ہے، عمران خان کی حکومت ہے، جس نے خود بخود پاکستان میں IMF ڈیل میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں ایک مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا،
اور وہ مہنگائی کی سونامی بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی ایم ایف کا جو ڈیل کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے عوام نہ صرف تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے، اور جس شرح پہ جس ریٹ پہ ہمارا معیشت آج چل رہا ہے، ماضی میں کسی بھی وقت میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ اتنا کم نہیں رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں یہ حکومت نے 2 وزیر خزانہ چینج کیا ہے، لیکن پالیسی وہی رہا ہے. پالیسی کیا رہا ہے کہ امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے اور غریبوں کو تکلیف پہنچانا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چاہے وہ آپ کا بجلی کے بل ہو، گیس کا بل ہو، کھانے پینے کے اشیاء کا بل ہو، مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. حکومت اپنی طرف سے الیکٹریسٹی کی بل میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، پیٹرول میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. اور جب ان بنیادی چیزوں میں حکومت کی طرف سے اضافہ ہوتا تو پھر پورے ملک میں مہنگائی ایک آگ کی طرح پھیل جاتا ہے، اور ہر کموڈٹی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اپنے ہی ادارے آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ بینک کے لیے ایک غیر قانونی آرڈیننس نکالا گیا ہے، جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری چھینتا ہے، جو آپ کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی آئین اور پاکستان کی قانون کا آنسبل پھر نہیں ہوگا. اس آرڈیننس کے بعد پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کا پارلیمنٹ نہ پاکستان کا جوڈیشری سے اکاؤنٹیبل ہوگا. وہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کے کہنے پہ چلے گا. اور اگر پاکستان کا اپنا ہی اسٹیٹ بینک صرف آئی ایم ایف کے کہنے پہ چلے گا تو یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک تاریخی حملہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے. ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ایلیگل ہے، یہ اتنا غلط ہے کہ ہمیں عدالت میں بھی چیلنج کرنا چاہیے. اور حکومت ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جس سے وہ زبردستی اپنا جو معاشی پالیسیز ہے وہ زبردستی مسلط کرے. ایک یہ آرڈیننس اسٹیٹ بینک کا ہوا ہے، سنا ہے پھر وہ باقی معاشی فیصلے بھی آرڈیننس کے تھرو کروانا چاہتے ہیں. اور یہ نہ صرف آپ کا معاشی خود مختاری پہ حملہ ہوگا، یہ پارلیمان پہ ایک حملہ ہوگا. اس لیے اس ملک کے معاشی فیصلے صرف اور صرف آپ کے پارلیمان کے تھرو ہونا چاہیے. نیشنل اسمبلی کے پاس پاور ہے کہ وہ منی بل پاس کرے یا نہ کرے. اور اگر یہ چور دروازوں سے آرڈیننس سے منی بلز بھی پاس کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی معیشت کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام خود اپنا معیشت چلے. وہ ہم پی ٹی آئی کے نامزد پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدواروں کے رحم و کرو پہ ہوں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی ڈیل کی مخالفت کی ہے. آپ سب میرے گواہ ہو کہ میں جگہ جگہ جا کے جب سے پہلے بجٹ سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کا مخالفت کرتا آ رہا ہوں اور آج بھی کروں گا. ہم ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ جو بھی جی چاہے معاشی سطح پہ وہ کر لے اور کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ملک کا مزدور ہو، چاہے وہ ملک کا کسان ہو، سفید پوش طبقہ ہو، ہمارا تاجر برادری ہو، سب سراپا احتجاج ہے، سب تکلیف میں ہے، کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام صورتحال نہیں ہے. ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارا عالمی وبا ہے. اور اس وقت جو تیسری لہر ہمارے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، اس تیسری لہر کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بالکل ہی تیار نہیں ہے. اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہماری وفاقی حکومت ایک ڈٹھائی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اس پالیسی پہ ہے کہ وہ خود
آپ کے لیے، پاکستان کی عام پبلک کے لیے ویکسین یا وہ دوائیں جو آخری جو صرف یہ ایک ہی علاج ہے اس بیماری کے لیے، وہ دوائیں ہر پاکستانی کے لیے خریدنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم وہ واحد ملک ہے جو اس ریجن میں ہے جو کووڈ کے مقابلے کرتے ہوئے ویکسین کی صورتحال میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ہم ہر ممالک سے ویکسین ڈسپرسل میں پیچھے ہیں. ہم ان سارے ممالک میں سے نہ صرف کووڈ میں پیچھے ہیں، نہ صرف ویکسینیشنز میں پیچھے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان ایک جنگ زدہ ممالک ہے، اور اس جنگ زدہ ممالک کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ آج پاکستان سے آگے ہیں. وہ جنگ زدہ افغانستان کا جو مہنگائی کا شرح ہے، انفلیشن ریٹ ہے، وہ پاکستان کے پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ایک حقیقت ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا معاشی شرح بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے ہو. وجہ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، جس کا نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ معیشت کا پتہ ہے، نہ ہمارا تاریخ کا پتہ ہے، اور پاکستان کی ریاست کو چلا نہیں سکتا ہے. اب سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا، شوکت ترین نے یہ کہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. جہاں تک نیب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے. باقی جماعتوں جو ہے وہ اپنے پالیسی نیب کے بارے میں وقتاً فوقتاً تبدیل کر دیتے ہیں. جب ان کے اوپر کیسز ہوتے تو نیب برا ہے، ویسے تو نیب برا نہیں ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نیب کی بنیاد سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، آمر کا بنا ہوا قانون ہے. بنا اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، اور جو عوام کے نمائندے ہیں جو کسی کا دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں، اپنا پارٹی سے وفادار ہے، ان کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 کا الیکشن جیتا تو پیٹریوٹس گروپس، پیراسائٹ گروپ جو ہے وہ نیب کی ادارہ نے بنایا تھا، اور وہی رول وہ آج اپنا رہے ہیں. صدر زرداری نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے، اور 3 سال بعد اب ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. مکسی صاحب آپ پھر سے شروع کر دیں. سوری. نہیں، وہ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سی کچھ دنوں بعد ملے گا، اس پہ تفصیلی تبصرہ ہوگا. اور جہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی کچھ ایسے لیڈرز اور ورکرز ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی ایسا ہے کہ ساتھ چلنا مشکل ہوگا. لیکن ان سارے کے خیالات کے باوجود میں نے 3 سال اپنا پورا کوشش کیا کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے. اور آج بھی میں چاہتا ہوں، اور میں اپنا سی میں یہی کیس لے کے جاؤں گا کہ جو بھی ہمارا آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں جو ہیں وہ آخر الیکشنز میں تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے اور اپنا منشور بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، جیسے اب ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ حکومت کو، اس رژیم کو، ہم اپوزیشن کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی فائدہ نکلے. اور وہ اس لیے کہ اپوزیشن نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہ ان 2-3 سال میں پہلی دفعہ آپ نے اس رژیم کو شکست دلوائی. ویسے کسی کو
یہ موقع نہ ملا یا ہو نہیں سکا کہ اس رجیم کو ایک مکمل طور پہ جیسے آپ کہے کہ شکست ہو. اور اس سے بڑا کوئی شکست نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں شکست دلوائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جمہوریت کے فائدے میں ہوتا اگر ہم آپس میں لڑنے کے بجائے، آپس میں اختلافات کو توجہ دینے کے بجائے ہم اسی جیت کو زور دیتے. پارلیمان کے اندر کی لڑائی کا جو ہمارا کامیابی ہے اس کو آگے لے کے چلتے، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے، حکومت اور اس رجیم کو ٹف ٹائم دیتے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو ان کی وجہ سے مہنگائی میں، غربت میں اس وقت پس رہے ہیں، ان کو نظر تو آئے کہ پاکستان کا سارا اپوزیشن آپس کے اختلافات کے باوجود اس بات پہ ایک پیج پہ ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا، اس قسم کے رژیم کو جانا پڑے گا، اور ایک عوامی حکومت منتخب ہونا پڑے گا جو عوام کے مسائل حل کر سکے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ 3 سال میں آدھے سے زیادہ تبدیل ہوتی رہی ہے، تو یہ ان کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. کوئی ان کے پاس رائٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے بھی صحیح، یا بس یہ تجربات ہی ہوتے رہے؟ اب میرا خیال میں کہ وزیر اعظم صاحب نے جتنا دفعہ کیبنٹ میں تبدیلی لانا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. مختلف لوگوں، مختلف ڈسٹرکٹس کو، مختلف پارٹی کے نمائندوں کو، مختلف علاقے کو موقع ملنا چاہیے کہ ان کو بھی وہ بھی وزیر بنے. لیکن جس طریقے سے خان صاحب جس جلدی کے ساتھ ایک وہ اپنا وزیر تبدیل کر دیتے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن وزیر ہو یا وزیر خزانہ ہو، یا جس طریقے سے اور جس جلدی سے آئی جی پنجاب چینج ہو جاتا ہے، پنجاب کی بیوروکریسی چینج کیا جاتا ہے، یہ گڈ گورننس کا راپ جو ہمیں سناتے تھے، یہ گڈ گورننس نہیں کہا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی قیادت میں جو کوٹھائی ہے اس کا ایک نشانی ہے کہ وہ کسی چیز کا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کسی اور کو قربانی کا بکرا بنانے کو تیار ہوتا ہے. جو سب سے لیٹسٹ ایگزامپل اس کا ہے یہ ندیم بابر صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا، اس کو قربانی کا بکرا بنانے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی مزاحمت کیا، آج بھی مزاحمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہر پاکستانی کی جیب پہ، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑا پیٹرول سکینڈل تھا، جب پوری دنیا میں بحران تھا، اب پوری دنیا میں اتنا کم ریٹ میں مل رہا تھا، مگر پاکستان وہ واحد ممالک تھا جہاں بحران پیدا تھا. اور اس کا قصوروار تو عمران خان خود ہے، عمران خان کا پورا کیبنٹ خود ہے، مگر اپنا فیس سیونگ کے لیے وہ ندیم بابر صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس اسکینڈل سے وہ اور اپنے کیبنہ بچ سکتے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسے نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہر فورم پہ اس کرپٹ ترین حکومت کو، جس نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے ہر پاکستانی کا جیب پہ، ان کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. اس کا پیچھا کریں گے، ہر فورم کا پیچھے کریں گے، اور ایک ایسا قربانی کو بکرا قبول نہیں کریں گے. برول چیت کا کون سا نئی تحقیقات ہے؟ یہ وہی تحقیقات ہے جو آپ لوگ 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں. سوئس کیس. آخر کتنے دفعہ یہ لوگ ایک کیس ہارنا چاہتے ہیں؟ ایک جورسپروڈنس میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈبل جیپٹی. تو ڈبل جیپٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک کیس ایک ہی دفعہ ٹرائل ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کیس جو ہے اب 3 دفعہ ہمارے خلاف ٹرائل کیا ہے، اور تیسری دفعہ وہ ہارے ہیں، اور صدر زرداری صاحب باعزت بری ہوا ہے. پاکستان کی عدالت میں باعزت بری ہوا. جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھا تو کنٹیکٹنا کیس ادھر کہیں چل رہا تھا، باعزت بری ہوا. اور اب جب پوری دنیا کے سامنے یہ بات باہر نکلی کہ ایکچولی یہ سارے کمپنیز، یہ سارے سیاستدانوں کے خلاف جو سو کالڈ احتساب کا مہم تھا، حقیقت میں وہ جو پروسیکیوٹرز
اکبر صاحب, عظمت صاحب, جو نیب کے ہی پروسیکیوٹرز تھے, اور پھر کہ دوسرے اہم ادارے کے جو لوگ تھے وہ تو خود پیسہ بنانا چاہ رہے تھے, اور وہ ڈمی کمپنیز بنا کے ان کو ٹھیکے دیے کہ پاکستان کے اپوزیشن سیاستدانوں کے خلاف آپ تحقیقات کریں. کسی کو پتہ نہیں چلا, کیا کسی کا علم یہ نہیں تھا, کہ کسی نے سوچا نہیں کہ دنیا میں ایک قانون چلتا ہے نا, اس دنیا کی قانون کے مطابق نیب پکڑا گیا ہے, نیب کو سزا دیا گیا ہے کہ آپ نے, نیب نے پاکستان کے عوام کو اب $60 ملین کاسٹ کیا ہے. ایک براڈ شیٹ کا کیس ہے نا, یہ صرف ایک براڈ شیٹ کا کیس میں جہاں نیب نے پاکستان کے عوام کو $60 ملین کا نقصان کیا ہے, اس کا حساب کون لے گا؟ پھر ریکو ڈیک کا کیس ہے, آپ کو وہ بھی یاد ہوگا, وہ بھی سیاسی انجینئرنگ کے لیے حکومت وقت کے خلاف ایسا ایک کیس اٹھایا گیا تھا, اور اس کا سزا بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور ان دونوں کیسز میں, جیسے یہ براڈ شیٹ کا کیس ہے, اب وہ ناکام کوشش جاری ہے کہ ایک بار پھر ہم اس الزام سیاستدانوں پہ ڈالیں, مگر اصل جرم اگر ہوا ہے تو نیب کی طرف سے ہوا ہے, مشرف کے ان جنرل سے ہوا ہے جو اس میں انوالو تھے. اور یہ جو براڈ شیٹ انویسٹیگیٹ کرنے والا کمیٹی تھا وہ خود ہی متنازع اس لیے ہے کہ وہی سربراہ جو اس کا کمیٹی کا, اب جسٹس عظمت سعید صاحب جو اس کا سربراہ ہے, یہ جج صاحب خود نیب کا پروسیکیوٹر تھا جب نیب یہ متنازع ڈیلز بیرون ملک کے کمپنیز کے ساتھ بنا رہے تھے. تو یہ امپریشن جائے گا کہ اگر وہی لائرز جو نیب میں تھے جب نیب یہ غلط کام کر رہا تھا وہ آج انویسٹیگیٹ کریں گا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ اور اپنے دوستوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کرے گا. بہتر ہوگا کہ ہمیں ایک امپارشل انڈیپینڈنٹ انکوائری کیا جائے تاکہ پورے قوم کو پتہ چلے کہ کیسے احتساب کے نام پہ سیاسی جمہوری سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اور پیچھے یہ جو نیب کے لائرز ہے, آفیسرز ہے, مشرف کے دوست تھے, وہ خود پیسے بنا رہے تھے. میں مریم صاحبہ اور مولانا صاحب کی جہاں تک بیماری ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد صحتیاب ہو جائے تاکہ ہم مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ مریم شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلقات رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ دوستوں کی سوالات کی وجہ سے کوئی ایشو ہو جائے. تو میں آپ کے تھرو پاکستان مسلم لیگ نواز اور JUIF اور ہمارے دوست جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں ہیں ان کو تجویز دوں گا کہ وہ آرام سے ٹھہر کے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے لے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی CC بلا رہی ہیں, وہاں ہم اپنے فیصلے لیں گے. لیکن جو ہمارا مخالف ہے, جو غیر جمہوری قوتوں ہے, ان کا اسٹرینتھ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, ان کا اسٹریٹجی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. اب اپوزیشن پارٹیز کے اوپر ہے کہ کیا ہم اس ٹریپ میں آئیں گے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ فرض ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے اس حکومت کا مخالفت کرتی آ رہی ہے. میں بہت خوش ہوں کہ 20 سپٹمبر سے لے کے آج تک PDM اپنا جدوجہد بھی کر رہی ہے, اور ہم اس پلیٹ فارم سے بھی مل کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو, چاہے وہ بائی الیکشنز جس میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم حصہ لیں, ہم نے حصہ لے کے حکومت کو شکست دلوائی. پھر وہی سینٹ الیکشنز جو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم حصہ نہ لیں, ہم نے حصہ لے کے شکست دلوائی. پھر اب ہم سمجھتے ہیں
کہ ہمیں اسی طریقے سے اگر ہم مل کے برابری کے ساتھ عزت کے ساتھ سب مل کے چلتے ہیں تو ہم حکومت کو ہٹا سکتے ہیں. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہمارا نیرو گولز ہوں گے تو فائدہ اس کا حکومت کو ہوگا. لیکن ہر صورتحال میں میں اپنا کنسسٹنٹ اپوزیشن سیاست پہ قائم ہوں, آج بھی قائم ہوں, کل بھی قائم ہوں. سوال کریں, آخری سوال ہے یہ. شاہد علی صاحب, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی پالیسیز کی مخالفت کا اعلان کیا, آپ کیا کہیں گے؟ کون سا پالیسیز, کون سا اعلان؟ میں نے ایسے کوئی بیان کو نہیں دیکھا تو نہ میں اس پہ کامنٹ کرنے کو تیار ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے. ہم نے سب مل کے پی ڈی ایم بنائے ہیں. مولانا صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا صدر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں وہ کسی ایک سائیڈ نہیں لے گا, وہ ایک بائی پارٹیزن اور امپارشل طریقے سے آگے چلے گا. لیکن اتحادیوں کے درمیان کبھی کبھار ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, کام کیا یا فیلنگز اپسیٹ ہو جاتے ہیں, مگر آپ کو لارجر ایم کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارا اتحادیوں میں سے لڑکانہ میں گھس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی پھر بھی آزادی مارچ کے ساتھ دیتا ہے, پیپلز پارٹی پھر بھی جے یو آئی کو پی ڈی ایم کا سربراہ مانتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی کوشش کامیاب ہوگا اپوزیشن ڈیوائڈ کرنے کے لیے. ہمیں چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہے, جو ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہے, ان کو آپس میں ایڈریس کرنا چاہیے اور آپ کے سامنے, عوام کے سامنے اس نالائق نااہل کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور جتنا دیر ہم آپس میں لڑیں گے اتنا فائدہ حکومت وقت کو ہوگا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو, جیالوں کو, عہدیداروں کو زور دیتا ہوں, ایمفیسس دیتا ہوں کہ آج کا آپ کا مخالف یہ حکومت ہے, یہ کٹ پتلی حکومت ہے, اور آپ نے مل کے ایک آواز ہو کے ان کا اپوزیشن کرنا ہے. بیکاز ان کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے. حکومت کی وقت کی وجہ سے عام آدمی کا جو معاشی صورتحال ہے اس وقت, ایک قسم کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے, اور اپوزیشن کو اس معاشی قتل کے خلاف آواز بننا چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آگے بھی جانا ہے. گرانٹ کیا, اجاز جکرانی صاحب کو مجھے آپ کا پریس کلب لے کے جانا چاہیے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر پہ, اپنا گھر پہ وہ دعوت ہے. ہم ایسے کرتے ہیں. ایک سوال میں ضرور کروں گا, وہ یہ کہ سندھ میں صحافیوں کا قتل عام جاری ہے, خاص طور پر جیکب آباد میں 4 ماہ پہلے صحافی قتل ہوا ہے, اب تک اس کے ملزمان گرفتار نہیں ہوئے ہیں. اب سے کچھ دن پہلے سکھر میں صحافی قتل ہوا ہے. جہاں تک جیکب آباد کا کیس ہے, وہ اس کا انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. ریسنٹلی ایک کیس سکھر میں ہوا, وہ سکھر کا کیس میں بارے میں مجھے آنے سے پہلے ہی بریفنگ ملا کہ اس کیس میں شاید سارے کے سارے جو انوالو تھے پکڑے گئے ہیں. جہاں تک جیکب آباد کا کیس ہے, یہ میں اجاز سے پروڈیوس کروں گا کہ وہاں بھی میں انفارمیشن منسٹر کو کہتا ہوں.